नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपको एक सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत का आज हमारा 39 सेशन है और जंग ओहद जो है वो हमारी चल रही है। और आज जंग ओहद का तीसरा सेशन है, ठीक है, पार्ट 3, यानी जिसका टॉपिक है मुसलमानों पर शदीद हमले। आप लोगों को आज के सेशन में रिमाइंड करवा दूं कि हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग मैदान ओहद में आ चुके हैं, लड़ाई का आगाज हो चुका है और मुबारजात जो 1-to-1 फाइट थी इसका भी आगाज हो चुका है। और मुबारजात में कुरैश वाले हार चुके थे, मुसलमान जीत की तरफ थे और बनी अब्दुद्दार के जो लोग थे वो एक एक करके सब 10 के 10 लोग मारे गए, झंडा गिर गया। हजरत हमजा, हजरत जुबैर, हजरत अली, हजरत साद बिन अबी वकास, इन सब ने अपने जौहर दिखाए और हमने ये सिंगल कॉम्बैट जीत लिया। इसके बाद जो जनरल लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो हुजूम वाली लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इसमें भी मुसलमान जीत की तरफ जा रहे थे, जीत चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि हजरत हमजा और हजरत अबू दुजाना, इसके अलावा जो तीर अंदाज थे और बाकी और बहुत सारे सहाबा जो बहादुरी दिखाई जिन्होंने, ठीक है ना, तो इनके आगे कोई टिक ही नहीं सका। यहाँ तक कि क्या देखा गया, फरमाते हैं सहाबा कि हमने औरतों को देखा वो भाग रही हैं। और औरतों को देखा वो भाग रही हैं, ये वाली बात क्यों अहमियत रखती है? क्योंकि जंग के अंदर जो औरतें होती थी वो सफों में सबसे पीछे होती थी, आदमी आगे होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी भागता है तो आदमी जब भाग सकेंगे जब औरतें भागेंगी, तो पहले औरतें भागेंगी फिर मर्द भागेंगे, ठीक है ना, इस तरह होता है। और अगर औरतें भागती हुई दिख रही हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आदमी पहले से ही सारे के सारे उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, औरतें भाग चुकी थी, ठीक है। इसीलिए सामने देखने में सिर्फ और सिर्फ औरतें भागती हुई नजर आ रही थी, मर्द तो पहले ही इधर उधर भाग चुके थे, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी मैदान जंग में मुसलमान छा चुके थे, कुरैश वाले भाग रहे थे। और अब सब जानते थे कि एक हिस्सा ऐसा था कुरैश वालों का जो बहुत ही दिमाग से स्मार्ट था, और वो जगह थी किसकी, वो दस्ता था किसका, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का, ठीक है। उनकी जो जगह थी हजरत खालिद बिन वलीद की, जब वो देख रहे हैं कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उन्होंने भी अपने 200 जो उनके घुड़सवार थे उनको ये हुक्म दिया कि चलो पीछे की तरफ, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो, लेकिन अपने घोड़ों को भगाना मत, बस पीछे की तरफ हो लो आराम आराम से, ठीक है ना। अब आप देखें आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करूंगी कि किस तरीके से हालात थे इस जंग के अंदर, ताकि आपका दिमाग इस चीज को लेके क्लियर हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मंजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप तो ओहद पहाड़ के ऊपर है ना, उनको तो वहां से सारा व्यू नजर आ रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हैं कि तीर अंदाज जो गलती कर रहे हैं, और इस वक्त सहाबा क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग एक नजर स्क्रीन को देखिए, और आपके सामने ओहद का मैप जो है वो मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ, ताकि हमें जो है वो कुछ चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। ये हमारे पास गजवा ओहद का मैप है, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ आएं। अब इस वक्त आपके सामने मौजूद है गजवा ओहद का मैप। इसमें आप नोट करेंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जबले ऐनैन के पास मौजूद हैं, और इसके अलावा भी दो और दस्ते थे, ये सारे के सारे दस्ते पीछे की जानिब भाग रहे हैं। और हमारी जो मुस्लिम आर्मी है, ये जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, यहाँ पे जो मुस्लिम आर्मी मौजूद थी, जब ये कुरैश की आर्मी पीछे की तरफ भागी तो ये मुस्लिम आर्मी इस जगह पर आ गई जहाँ पे कुरैश के कैंप्स लगे हुए हैं। अपनी जगह को छोड़कर ये माले गनीमत को समेटने के लिए अपनी जगह से हट गई और आगे की तरफ चली गई। लेकिन जो खालिद बिन वलीद है, वलीद वाला दस्ता है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसने सिर्फ ऐसा दिखाया कि हम भी पीछे हट रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसने भागते हुए पीछे का रुख नहीं किया, ठीक है ना। उस और वो क्या कर रहा था कि वो पीछे घूमने के बावजूद, आहिस्ता आहिस्ता चलने के बावजूद मुसलसल इनकी नजर पीछे की तरफ थी, यानी जबले आइनैन की तरफ जो है उसकी बार बार नजर थी, ओहद की पहाड़ की तरफ उसकी नजर थी। और अब वो ये देख रहा है कि मुसलमानों की आर्मी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, ये लोग माले गनीमत समेटने के लिए आगे की तरफ जा चुके हैं, और इनके हाथों की शील्ड और इनकी तलवारें वो फेंक कर जा चुके हैं ताकि वो दोनों हाथों से माले गनीमत को समेटें। तो
دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے سیکشن میں بتایا تھا کہ تلوار اور شیلڈ اتنے بھاری ہوتے تھے کہ اگر آپ کو دوسرے کے اٹھانے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے پھینکنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس جنگ میں جو مسلمانوں کے کیمپ تھے وہ تھے احد کے پہاڑ کے اوپر اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے کسی کیمپ میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ اب یہ سمجھے، دیکھیں پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا دستہ کھڑا ہوا لڑ رہا تھا نا، یعنی اس جگہ پہ جو گرین اور گرے کلر کے ریکٹینگلز ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کا جو دستہ کھڑا ہوا لڑ رہا تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، کچھ صحابہ وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور جو یہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی آرمی تھی وہ قریش کا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے ان جگہوں پر آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اپنی تلواریں چھوڑ کے، اپنی شیل چھوڑ کے۔ اور اس پوری جنگ میں جو یہ آرچرز تھے جو جبل عینین پہ موجود تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بیک بون تھی پوری جنگ کی۔ ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا تو ہوگا کیا کہ جو خالد بن ولید والی آرمی ہے یہ چوکنا ہو جائے گی۔ تو ہوا کچھ یہ کہ جیسے ہی مسلمانوں نے مال کو سمیٹنا شروع کیا تو جو آرچرز تھے، ان کا جو دستہ تھا، اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ ہوگا کیا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایز پر دا لا، مطلب یہ عرب کا ایک رواج کہہ لیں، قانون کہہ لیں، کہ جو بندہ جس شخص کو مارتا تھا نا وہ اس کی شیلڈ اور اس کی تلوار اس کو ملتی تھی۔ تو اب یہ جو آرچرز پہاڑ پہ موجود تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ نیچے ساری آرمی مال غنیمت سمیٹ رہی ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں شخص کو میں نے مارا تھا تو اس کی تلوار اور شیل پر میرا حق ہونا چاہیے، وہ دیکھو وہاں تو اس کو کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ تو یہ تین چار لوگ اس پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، چلو نیچے چلتے ہیں۔ ان کے پیچھے اور 40 لوگ نیچے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب 40 لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو پیچھے بچے صرف اور صرف جبل عینین پہ 10 لوگ، ٹھیک ہے، اور باقی سارے کے سارے چلے گئے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ چوکنا کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی تو نظر پہلے سے ہی جبل عینین پہ تھی، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ کر کے اس پہاڑ سے اترنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد بہت اسمارٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے فوراً اٹیک کیا تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اور جو نیچے اتر رہے ہیں اور جا رہے ہیں مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے یہ واپس جلدی سے بھاگ کر اوپر چڑھیں گے اور اپنی پوزیشن کو سنبھال لیں گے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا صبر سے کام لیا، لوگوں کو پہلے ان آرچرز کو اتر کر یہاں تک پہنچنے دیا، یہ جو قریش کا کیمپ ہے نا اس جگہ تک پہنچنے دیا تاکہ یہاں سے لوگ کم ہو جائیں اور یہ اس جبل عینین والی جگہ سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا جب یہ جبل عینین سے دور ہو گئے تو اس جبل عینین پہ رہ گئے صرف اور صرف 10 آرچرز، ٹھیک ہے۔ اب 10 آرچرز کو مارنا بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے، جو 200 گھڑ سواروں کا پورا ایک دستہ ہے ان کے لیے 10 آرچرز کو مارنا بہت آسان ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اب اپنے لوگوں کو اشارہ کیا کہ چلو آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھے، انہوں نے 10 کے 10 افراد کو شہید کیا۔ ان شہید ہونے والے افراد میں لیڈر جو تھے عبداللہ بن زبیر وہ بھی شامل تھے۔ اور اب حضرت خالد اس پہاڑ کو کراس کر کے، اس جبل عینین کو کراس کر کے پیچھے کی طرف احد کی طرف جو ہے وہ غزوہ احد کی طرف، سوری ماؤنٹ آف احد کی طرف جہاں پر مسلمانوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی میجورٹی آرمی قریش کے کیمپ جہاں لگے ہوئے تھے وہاں پہ مال غنیمت سمیٹ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر اپنے کیمپ میں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیمپ کی جو پوزیشن تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ نبی کی نظر دونوں طرف تھی، یعنی جبل عینین کی طرف سے آتے ہوئے خالد بن ولید کے دستے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر الرٹ نہیں کریں گے اپنے صحابہ کو کہ خالد بن ولید کے بارے میں، تو کیا ہوگا کہ خالد بن ولید ان سب کو بھی مار دیں گے اور آگے مال غنیمت سمیٹنے والے صحابہ کو بھی مار دیں گے اور پورا معاملہ خراب ہو جائے گا اور بہت سارے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگا دیتے ہیں اور الرٹ کر دیتے ہیں صحابہ کو تو صحابہ تک تو آواز پہنچے گی، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کس تک پہنچے گی؟ خالد بن ولید تک پہنچے گی، اور وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو جان لے گا کہ وہ کس کیمپ میں موجود ہے، کیونکہ ان کی لوکیشن تو اس جنگ میں خفیہ رکھی گئی نا، اور پھر نبی کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو اس میپ کے ذریعے، اس تصویر کے ذریعے میں سمجھا رہی ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک فل فلیج دماغ میں تصویر ریڈی ہو
جو بات میں اب آپ کو آگے مزید سمجھانے والی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس میپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک دماغ میں یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ کیا سچویشن تھی جنگ احد میں، اور کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے جانب سے آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف اور صرف دو چوائس موجود ہیں۔ میں امید کرتی ہوں اس میپ کو دیکھنے کے بعد پوری تصویر آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے پاس دو چوائس تھی کہ اپنی جان بچائیں یا صحابہ کی جان بچائیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی نے ظاہر سی بات ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب واپس آتے ہیں اپنی سلائیڈز کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ یہاں پہ آتا ہے کہ الیہ یا معاشر المسلمین، نبی نے آواز لگائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگا دی، اے مومنوں کی جماعت، اے مسلموں کی جماعت یہاں پر دیکھو۔ اب جیسے ہی وہ مڑے، وہ سمجھ گئے کہ جب نبی نے ان کو کہا کہ میری طرف دیکھو، اور جیسے ہی وہ سب کے سب مڑیں گے، انہیں صرف اور صرف نبی تھوڑی دکھیں گے، بلکہ انہیں کون دکھے گا؟ حضرت خالد کے گھڑ سوار بھی دکھ جائیں گے، اور وہ کسی نہ کسی حد تک الرٹ ہو جائیں گے۔ نبی اصل میں چاہتے کیا تھے کہ ان کو آواز دیں اور ان کو کہیں کہ سب کے سب واپس آؤ، اور سب واپس سے ایک جماعت بن کر مقابلہ کرو ان مشرکوں کا، لیکن یہاں پر کچھ غفلتیں ہو گئیں۔ ہوا کچھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر حضرت خالد بن ولید تو الرٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے لگ بھگ 50 گھڑ سوار وہاں پر دوڑا دیے، اور ان کو یہ آرڈر دیا کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاؤ۔ یعنی ٹوٹل خالد بن ولید کے دستے میں جو 200 گھڑ سوار تھے، اس نے کیا کیا؟ اس نے 50 گھڑ سوار دوڑائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ان کے کیمپ کی طرف، جو کہ ان کی آواز پہ اس نے بھاپ لیا کہ وہ کہاں موجود ہے، اور باقی کے جو 150 اس کے گھڑ سوار تھے نا، وہ اس نے دوڑا دیے کس طرف؟ جو صحابہ جہاں پہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اور جو پہلی صف میں کچھ صحابہ موجود تھے اس طرف، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو عرب کی جنگیں ہوا کرتی تھی، تو جو ایک جو گھڑ سوار ہوتا تھا وہ 10 کے برابر ہوتا تھا، اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ جو بندہ گھوڑے پر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جب وہ تلوار ہلکی سی بھی چلا رہا ہے نا، تو وہ 2x کی اسپیڈ میں چل رہی ہے، اور ایک بندہ جو زمین پر پیدل کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر مار رہا ہے، اس کی تلوار کی اسپیڈ وہ نہیں ہے جو گھوڑے پر بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے۔ اس میں اور پیدل چلنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، وہ 9 لوگ ہیں، وہ پیدل ہیں، اور دوسری طرف ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کے 50 گھڑ سوار، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ جنگ اسی وقت یہاں پر ہی ختم ہو جاتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے کچھ ایکسٹرا آرڈینری چیزیں نہیں دکھاتے، کیونکہ جو نبی ہیں وہ سب سے بہترین لیڈر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اب اس معاملے کو کیسے سنبھالنا ہے، تو اب جو خاص خاص واقعات ہوئے ہیں یہاں پر، اس پر اب ہم انشاءاللہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان میں سے 7 انصاری صحابہ تھے اور 2 قریشی صحابہ تھے، ٹوٹل 9 صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری اور قریشی صحابہ سے کہا کہ اے لوگو، جنت قریب آ چکی ہے، کیونکہ صحابہ کا دھیان اب کہاں لگانا ہے؟ جنت کی جانب، کیوں کہ موت تو اب آنے ہی والی ہے، آنی ہی ہے، یہ تو بات یقینی ہے، کیونکہ موت قریب آ چکی ہے، بالکل قریب۔ لیکن اب موت کی قیمت ایسی ادا کرو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ اب اپنی جان کو ضائع مت کر دینا، اب جان کو دینے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ تم یاد رکھے جاؤ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کے اندر موٹیویشن ڈالی اور کہا کہ اے لوگو، جنت قریب آ گئی ہے، اگر میری رفاقت چاہتے ہو تو جاؤ جنت کو اپنے اور قریب کر لو۔ یعنی اگر ابھی تم نے اپنا ہنر دکھا دیا تو صرف اور صرف جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا۔ اب یہ جو 7 انصاری صحابہ تھے، انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں جنت لینے کے لیے، اور ساتوں نے ایک ساتھ تابڑ توڑ حملہ کر دیا ان گھڑ سواروں پر۔ اور سامنے والے جو مشرک ہیں، ان کے اندر تو وہ جذبہ ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان کے اندر جذبہ ہوتا ہے،
جن کو جنت کا پتا ہو، جن کو یہ پتا ہو کہ یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اس طرح ختم کریں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اور جب موت کا خوف کسی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کے اندر وہ طاقت نکلتی ہے جو بہت ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے، اور جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی کسی کفار میں، کسی مشرک میں۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے دلوں سے کچھ باتیں جو ہے وہ بول کر، کچھ موٹیویشنل کوٹس بول کر جو ہے وہ موت کا خوف ہی نکال دیا تھا۔ اور اب یہ 7 انصاری جب گئے، انہوں نے شہادت سے پہلے کم سے کم 15 سے 20 لوگ جو تھے، جو گھڑ سوار آ رہے تھے، وہ مار دیے۔ یہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور پھر اتنے میں یہ 7 کے 7 افراد شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابر میں موجود ہیں اب 2 قریشی۔ ان کے بڑے اہم واقعات ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک گھڑ سوار بھاگتے بھاگتے آ رہا ہے، بالکل قریب پہنچ چکا ہے نبی کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر پہچان گئے۔ اس کا نام تھا اتبا بن امیہ۔ ٹھیک ہے، یہ امیہ بن خلف نہیں ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ امیہ بن خلف نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا اتبا بن امیہ ہے۔ اور یہ مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، اور نبی نے واحد اس شخص کو بڑی انوکھی بات کہی تھی مکی دور میں کہ امیہ تمہیں تو میں قتل کروں گا۔ اور آپ دیکھیں، آپ سب نے جس جس نے نبی کی سیرت پڑھی ہے یا ہمارے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، آپ کو نبی کبھی بھی اس طریقے کی بات کرتے ہوئے نہیں دکھیں گے، لیکن صرف اس ایک واحد بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بولتے تھے کہ امیہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، تو اس دن سے ہی امیہ کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنی بات تو جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ، جبکہ وہ ان کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا اور یہ مانتا تھا کہ ایک بات تو پکی ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں قتل کروں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ بات اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ خیر، جیسے ہی نبی دیکھتے ہیں کہ وہی امیہ قریب آ رہا ہے، تو نبی نے کہا طلحہ اور سعد دور ہٹ جاؤ، اسے میں قتل کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، اور وہ جیسے ہی سامنے سے آ رہا تھا، امیہ وہ گھڑ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جیسے ہی اس نے تلوار چلائی، نبی نے اپنے آپ کو بچایا اور تیر مار دیا اس کو۔ اس نے جنگجو لباس پہنا ہوا تھا، لوہے کا تیر اس کو لگا نہیں، بلکہ صرف ہلکا سا گھس گیا اس کی گردن کے پاس، اور وہاں سے تھوڑا سا خون نکلنا شروع ہو گیا، اور یہ اپنی گردن پکڑ کر بھاگا، اور چیختے چیختے پورے احد کے میدان میں گھوم رہا ہے کہ مجھے تو محمد نے مار دیا، مجھے تو محمد نے مار دیا۔ اب لوگ اس کو بول رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ذرا دکھاؤ، دکھاؤ صحیح۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی گردن سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا تم اس پر اتنا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو اور رو رہے ہو کہ تم مر گئے، تم مر گئے اور تمہیں محمد نے مار دیا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں مرنے والا ہوں، اور جب اس کو اسی حالت میں لے کر جایا جا رہا تھا مکہ کی جانب، تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہادوں میں صرف ایک قتل کیا ہے، اور وہ بھی کس کا کیا ہے؟ وہ اس بندے کا کیا ہے جس کا نام تھا اتبا۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور بندہ، اس کا نام تھا اتبا بن شہاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس شخص کے 2 3 وار گئے۔ ٹھیک ہے، 2 3 وار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخص پر سے گئے۔ تو ہوا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک پتھر پھینکا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پتھر آ کر لگا چہرہ مبارک پر، اور نبی جو ہے وہ گرتے ہیں، اور نبی کا چہرہ پورا کا پورا لہو لہان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی اس پتھر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ ابھی اس وار سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ کیا ہوا کہ ایک اور آدمی آتا ہے جس کا نام تھا عبداللہ بن ولید۔ اس نے تلوار جو ہے وہ اس نے تلوار کا وار کیا نبی کے اوپر، نبی کے کندھے پر وار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذرہ کی وجہ سے بچ تو گئے، لیکن اس کا اثر اتنا تیز تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 2 مہینے تک اس کا درد محسوس ہوا تھا۔ اور تیسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی بندے نے پھر عبداللہ بن ولید نے ایک اور وار کیا، اس نے ایک تلوار کا وار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی جانب۔ نبی فوراً پیچھے ہٹے، لیکن جو ہڈی ہوتی ہے جو بالکل آ, یہ جو آنکھ ہوتی ہے نا، اس کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، اس پر تلوار لگی،
اور नबी ने पहनी हुई थी जर्रा चेहरे पर भी। तो जो जर्रा थी नबी की, जो लोहे का चेहरे का जर्रा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ही पेवस्त हो गया और अंदर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअख्तियार मुंह से निकला कि वो कौम कैसे हिदायत पा सकती है जो अपने नबी के चेहरे को जख्मी करे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, हमें ताइफ के वाकयात भी पता हैं, हमें और भी नबी के बहुत सारे वाकयात पता हैं, हम पूरा मक्की दौर पढ़ते हुए आ रहे हैं, और नबी की जबान से इस तरह के अल्फाज, आपने शायद इस तरीके के अल्फाज कभी ही सीरत में सुने होंगे, ठीक है ना। कभी नबी इस तरह नहीं बोलते थे। और नबी यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि वो कौम कैसे हिदायत पाएगी जो अपने नबी के चेहरे को जख्मी करे। अब आप जरा ये अंदाजा लगाएं कि कुरान की आयत आती है सूरे आले इमरान की, और ये आयत ये नबी के फेवर में नहीं थी, ठीक है। क्या आयत आती है? लैसा लका मिनल अमरी शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। कि आप थोड़ी करेंगे या रसूल अल्लाह कि किसको हम तौबा की तौफीक देंगे और किसको हम अजाब देंगे, ये फैसला आप थोड़ी करेंगे। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बेशक अल्लाह ताला ये जमीन और आसमान का रब है, यानी सब कुछ जो इसके अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। यगफिरु लिमन यशा, वो जिसको चाहे माफ कर देता है। व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहे अजाब देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। यहाँ पर ये वाली बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के लाडले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अगर कोई ऐसी बात निकल आए तो अल्लाह ताला इसकी जो पकड़ है वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को इख्तियार हासिल है। ठीक है ना, ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मशहूर बात है, वह अब्दु अब्द ही, के अब्द हमेशा अब्द ही रहेगा, चाहे वो सातवें आसमान तक क्यों ना पहुंच जाए। वह रब्बु रब्बी ही, और रब हमेशा रब ही रहेगा, चाहे वो पहले आसमान पर ही क्यों ना आ जाए। तो नबी और अल्लाह का जो मामला होता था कुरान के अंदर, हम लोग बस इसको वैसे ही बता देते हैं, मजीद आगे इसमें जाने के बजाय बस ये समझ लें कि अल्लाह ने इस बात के ऊपर जो है वो नबी की थोड़ी सी पकड़ फरमाई थी कुरान के अंदर। खैर, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कौमी ही, या अल्लाह पाक मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, फ़इन्नहुम ला यअलम, ये जानते नहीं हैं। नबी ने फौरन फिर क्या किया कि अपनी कौम के लिए दुआ की। खैर, ये वाला मामला पेश आ गया है। इन बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया है, चेहरा मुबारक लहू लहान है, पेशानी से खून बह रहा है, तलवार कंधे पर लग चुकी है, और ये सारे हालात हैं। और इस वक्त साद बिन अबी वकास और तलहा बिल्कुल करीब आ चुके हैं नबी के, जो कुरैशी दो सहाबा थे नबी के साथ, और इन लोगों ने फिर अपने जौहर दिखाने शुरू किए। हजरत साद जो थे वो बेहतरीन तीर अंदाज थे, उन्होंने फिर जो है वो आर्चरी जो है वो संभाली, और नबी फिर इन्हें उठा उठा कर तीर दे रहे हैं। और तीर देते देते नबी की जुबान पर जुमला क्या आया, बी उम्मी या अबी फदई तुका या साद, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो साद, इनको तीर मारो, इन पर तीर चलाओ। नबी के लिए ये वाला जुमला बहुत बोला गया, कितने ही लोगों ने बोला, कितने ही सहाबा ने बोला, मैं और आप भी बोलते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह। ये कितने ही सहाबा इन्हें बोला करते थे ना, कितने ही लोगों ने बोला, और कितने हम में से आज भी बोलते हैं। लेकिन वो कितने एजाज वाले सहाबा हैं, साद बिन अबी वकास, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान जाएं, ऐसा तीर चलाओ इनके ऊपर। तो ये जो जुमला है ये खास हजरत साद बिन अबी वक्कास के लिए बोला गया, ना कभी इससे पहले किसी के लिए बोला गया नबी की तरफ से, और ना कभी बाद में किसी के लिए बोला गया नबी की तरफ से। ये सिर्फ और सिर्फ खास इनका एजाज था। हजरत साद के तीरों की वजह से काफी हद तक मामला बेहतर हुआ। और फिर आते हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने इस दिन जो जंग लड़ी है ना, और जिस तरह उन्होंने नबी की हिफाजत की है, तलवार वाले आ रहे हैं नबी की तरफ तलवारें लेकर, उन्होंने कस के नबी को पकड़ लिया,
اور ساری تلواریں ان کی کمر پر لگ رہی ہیں، کس کی؟ حضرت طلحہ کی۔ سارے تیر ان کی کمر پر لگ رہے ہیں۔ اس جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ کم سے کم 39 زخم گنے گئے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر۔ اور اسی سب میں ایک تیر آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی جانب، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جیسے ہی تیر نبی کے چہرے کے قریب آیا، اور تیر جو ہے وہ حضرت طلحہ کے ہاتھ میں لگا، اور ہاتھ جو تھا ان کا وہ پیرالائز ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس وقت یہاں پر۔ اور اسی کے ساتھ جو پہلی صف والے صحابہ تھے نا، جہاں پہلے مسلمانوں کا پورا دستہ کھڑا ہوا تھا، اب وہاں پہ صرف جو پہلی صف والے صحابہ تھے، وہ صحابہ نہیں، ایک تو وہ تھے جو سارے کے سارے آگے بڑھ گئے تھے، پوری آرمی مال غنیمت سمیٹ رہے تھے قریش کے کیمپس کی طرف، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں، جو پہلی صف میں کچھ صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جو ماؤنٹ آف احد سے تھوڑا ہی آگے کھڑے ہوئے تھے، تو سمجھے یہ لوگ نبی کے کیمپ سے بس کچھ قریب تھے نا، وہ جگہ قریب تھی۔ تو حضرت خالد بھی جو ہے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، نبی کے ساتھ والے صحابہ بھی قریب تھے، جب تک یہ لوگ بھاگ کر نبی کی طرف آ رہے ہیں نا، مطلب نبی نے آواز لگائی تھی ان سب کو کہ اے مسلمانوں پیچھے دیکھو، تو جتنی دیر میں انہوں نے پیچھے دیکھا اور وہ نبی کی طرف بڑھ رہے تھے، اتنی دیر میں، بس لمحے بھر میں، منٹوں میں، یہ والا سارا معاملہ، یعنی 7 انصاری شہید ہو گئے، 2 قریش والے جو تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا تیر چلانا، حضرت طلحہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سارے معاملات اتنی دیر میں ہو چکے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جرح یہ بھاگنے میں سب سے تیز تھے، اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نا وہ پسا جا رہا تھا، میرا دل پسا جا رہا تھا کہ میرے خلیل کا کیا ہوا ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر اوپر عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور پھر مجھے دکھے حضرت طلحہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ڈھانپا ہوا تھا اپنے جسم سے، اور حضرت ابو بکر مسلسل یہی بول رہے تھے کہ طلحہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں، نبی کو بچاؤ، نبی کو بچاؤ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا وہاں پر تو طلحہ بن عبید اللہ گرے ہوئے تھے ایک جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر چکے تھے، کافی حد تک ان کو سب کو مشرکوں کو پیچھے ہٹا چکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے چھوڑو، اپنے بھائی کو دیکھو جس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ اور کون تھے یہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو زندہ شہید چلتے ہوئے دیکھنا ہو دنیا میں، تو وہ کس کو دیکھ لے؟ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اگر کسی کو زندہ شہید چلتے ہوئے دیکھنا ہو دنیا میں تو وہ کس کو دیکھ لے؟ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کو اگر میں سمرائز کروں تو میں صرف ایک لفظ میں کروں گا کہ یہ جنگ طلحہ تھی، یہ جنگ طلحہ تھی، اور یہ جنگ طلحہ تھی۔ مطلب اس جنگ کے اندر جو اصل فرض نبھایا، جو اصل کام نبھایا، وہ کس نے نبھایا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح قریب آئے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کے چہرے کے اندر ذرہ گھسی ہوئی ہے، اور ان سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ نبی کے چہرے پر بالکل نمایاں تھے تکلیف کے اثرات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی وہ ذرہ کی جو کچھ کڑیاں جو گال میں پیوست ہو گئی تھی نبی کے، تو نبی کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور وہ درد سے کرا رہے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ ابو بکر چھوڑ دیں، اللہ کے لیے نبی کو تکلیف نہ دیں، چھوڑ دیں، میں کرتا ہوں۔ اور اب دیکھیں ہاتھ لگائیں گے تو کھال پر ہاتھ لگے گا اور درد ہوگا، تو اب ایسے میں یوجولی جب کوئی چھوٹی سی چیز ہماری کھال میں یا اسکن وغیرہ میں گھس جاتی ہے تو ہم یوجولی کیا کرتے ہیں کہ اس کو دانتوں سے نکالتے ہیں نا، تو ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں کو قریب کیا، اور جو ذرے کی 2 کڑیاں پھنسی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں، انہوں نے پہلے ایک کڑی نکالی دانتوں سے، تو اس کا جو بلیڈ تھا نا کڑی کا، اس کے بلیڈ کی دھاڑ سے ان کے نیچے والا ایک دانت ٹوٹ گیا، تو پھر ان کے منہ سے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر واپس سے قریب گئے اور اپنا دوسرا دانت لگایا اور دوسری کڑی کو رسول اللہ کے گال سے کھینچ کر نکالا، تو ان کا دوسرا دانت بھی اس کی دھاڑ سے ٹوٹ گیا۔
अबू उबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी फिर ये दो दांत टूटे हुए ही थे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दो दांत तुड़वाना, वो कितना फख्र महसूस करते होंगे अपने ऊपर। तो ये था सहाबाए कराम का जज्बा। अच्छा जी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और सहाबा भी इनके करीब करीब आना शुरू हो गए जो पहली सफ के थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन इस वाक़ये के बाद दो फरिश्ते आ चुके थे, हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल, और इसके बाद उन्होंने संभाल ली सारी की सारी सिचुएशन। ठीक है, यानी आप ये देखें कि अल्लाह ताला पहले देखते हैं असबाब, और असबाब की हद तक सारे असबाब रसूल अल्लाह ने अपनाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों से गलती हुई थी, और गलती का कुछ ना कुछ खमियाजा भुगतना पड़ता है, और अल्लाह का प्लान चलता है हमारे असबाब के साथ। और असबाब में हमने गलती कर दी और अल्लाह का प्लान रुक गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे असबाब उन्होंने हर हाल में अपनाए, गलती हुई, हमला हुआ, असबाब अपनाए, और फिर से अल्लाह ताला के प्लान ने काम किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर अल्लाह ने अपने दो फरिश्ते भेज दिए, जिब्राइल और मिकाइल। सहाबा बोलते हैं कि हम पहाड़ की जानिब आ रहे थे भागते भागते, और हमें नबी के बराबर में दो अजीबो गरीब सी मखलूक दिखी जो तलवार हाथ में लिए नबी को बचा रही थी। मतलब अब वहां पर इस जगह पर एक हद तक मामला सिक्योर हो चुका है, और वहां पर जो घुड़सवार थे वो अब यहाँ से वहां भागना शुरू हो गए थे। ये था कैमरे का एक रुख जिस तरफ खालिद बिन वलीद ने अपने 50 घुड़सवार भगाए थे। ठीक है, अब जरा अंदाजा लगाएं कि कैमरे के दूसरे रुख पर जहां 150 घुड़सवार भगाए थे खालिद बिन वलीद ने, यानी सहाबाओं की तरफ जो माले गनीमत को समेट रहे थे, वहां क्या मामला चल रहा है। देखें, इस बारे में कुरान की कुछ आयतें हैं, और कुरान में आता है कि इस तुस इदूना वला तिलहूना अला अहादियु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर कि जब नबी ने तुम्हें आवाज दी तो होना क्या चाहिए था कि वो सब उठते। सही है, ठीक है ना, सब उठते, घुड़सवारों से टकराते, और जल्द से जल्द नबी के पास पहुंचते। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, नबी की आवाज सुनी, वहां का मंजर देखा, नबी की तरफ कुछ लोग जा रहे थे, फिर अपना मंजर देखा कि बहुत से लोग इनके करीब आ चुके थे, तो इनके औसान खता हो गए, और बहुत सारों ने क्या करा कि अपनी चीजें छोड़ी और यहाँ वहां हपड़ तपड़ में भागना शुरू हो गए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो वो वक्त जब तुम्हें आवाज दी गई थी, किसकी जानिब से? अल्लाह के नबी की जानिब से, और तुम लोगों ने भागने को तरजीह दी। देखें, ये जो भागना है ना, अपने बिल्कुल सर पर मुसीबत को देखना और उस देख कर भागना, ये एक फितरी अमल है, ये एक नॉर्मल सी चीज है। ठीक है ना। आगे एक और आयत आती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लजीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, जब यौमल तक़ल जमआन हुआ था और दो गिरोह जो थे वो टकराए थे आपस में, तो कुछ सहाबा के बारे में एक और बात भी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमस्तज़ला हुमुश शैतानु बिबादि मा कसबू, और कुछ भागे क्योंकि शैतान ने इनके दिल में लर्जिश पैदा कर दी थी, और कुछ भागे क्योंकि शैतान ने इनके दिल में लर्जिश पैदा कर दी थी। देखें, दो तरह के वहां पर ग्रुप से जो माले गनीमत समेट रहे थे, जब उन्होंने देखा कि 150 घुड़सवार आ रहे हैं हमारी तरफ, हमारे ऊपर, तो इनके औसान खता हो गए और वो इधर उधर भागे। ये तो था एक फितरी अमल ना। और कुछ भागे कि बस भागो अब यहाँ से, बस किसी तरह भी जो है वो बचकर निकलो, जान बचाओ। तो इनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इस वक्त शैतान ने इनके दिल में लर्जिश डाल दी थी। मैंने कहा ना, देखें आपसे, कि अल्लाह ताला ने जब इस जंग के बारे में बात की है तो दिलों के हाल तक बताए हैं अल्लाह ताला ने। अब ये हमें कुरेदना नहीं चाहिए कि वो कौन से सहाबा थे और किन सहाबा के दिल दिल की बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं सूरह आले इमरान में कि वला कुद अफल्लाहु अनहुम वल्लाहु गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया और अल्लाह ताला बहुत गफूर है और बहुत बर्दाश्त करने वाला है। क्योंकि इस आयत के आखिर में ही इन लोगों का माफी नामा ऐलान हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें ये हमें नहीं कुरेदना कि किसकी बात हो रही है, वो कौन से सहाबा थे जो इस तरह भागे थे। ये हमारी ना समझी होगी अगर हम इस मामले को कुरेदेंगे, क्योंकि कुरान में इनके बारे में क्या लिखा हुआ आ गया कि अल्लाह ताला इन्हें माफ कर चुके हैं। बहरहाल, अब यहाँ पर कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, और अबू सुफियान जो था, जो अपनी आर्मी को लेकर भाग रहा था, खालिद बिन वलीद ने इसको भी जो है वो आवाज लगाई।
اور کہا کہ سفیان واپس آ جاؤ، سفیان واپس لوٹ آؤ۔ تو اب آپ دیکھیں، جو ابو سفیان کی آرمی تھی جو پیچھے ہٹ چکی تھی، اکرما کی آرمی تھی جو پیچھے ہٹ گئی تھی، وہ دونوں اطراف سے دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک طرف خالد بن ولید کے 150 گھڑ سوار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور مسلمان تینوں طرف سے، جو ہم نے میپ میں 3 سائڈ دیکھے تھے نا جہاں پہ قریش کے لوگ اپنے دستے لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ تینوں طرف سے جو ہے وہ گھر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اچانک سے ابھی وہ لڑنے ہی والے تھے، گتھم گتھا ہونے ہی والے تھے، کہ اچانک سے ماحول میں ایک اور آواز آئی کہ محمد کو ہم نے مار دیا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ آواز کیا آئی کہ محمد کو قتل کر دیا ہے۔ اور سارے صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تو اور مزید اوسان خطا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ان کے مطابق پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از لائف اینڈ ڈیتھ فار دیم، نبی کا ہونا ہی ان کے لیے زندگی اور موت کا باعث تھا۔ اب کیا ہوا کہ نبی کا ہونا، نبی کی زندگی کا ہونا ان کے لیے زندگی تھی، اور ان کے مطابق اگر نبی چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کیا ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ نے، جن کے ہاتھ میں تلوار تھی بھی، انہوں نے بھی تلوار چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں شیلڈ تھی تو اس نے شیلڈ چھوڑ دی۔ بس اب ہم نے، مطلب انہوں نے جو ہے نا، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی انہوں نے تلوار چھوڑ دی، جن کے ہاتھوں میں شیل تھی انہوں نے شیل چھوڑ دی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ تھک کر ہار مان کر بیٹھ گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ محمد شہید ہو گئے، نعوذ باللہ، سارے صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے تو مزید اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ان کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ظاہر ہے ان کی زندگی تھی، نبی کا ہونا ہی ان کے لیے زندگی، نبی کا نہ ہونا ان کے لیے موت تھا۔ تو اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی اگر نبی چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کیا ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ نے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی تلواریں پھینک دی، جن کے ہاتھوں میں شیل تھی شیل پھینک چھوڑ دی، اور بس ہار مان کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ آخر یہ خبر کیوں پھیلائی گئی، یہ خبر کیوں اٹھی، اور یہ افواہ کہاں سے پھیلی، اور کیا اثر ہوا اس افواہ کا صحابہ کے اوپر؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس حال میں اتنے سارے صحابہ موجود ہیں، پھر مسلمانوں نے کم بیک کیسے کیا؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور اس پورے معاملے میں کون کون سے عظیم صحابہ کی شہادت ہوئی، اور مسلمانوں نے واپس کم بیک کیسے کیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں اگلے سیشن میں ہم ان سب پر روشنی ڈالیں گے۔ اب آنے والے سیشن میں اگلے ہفتے ہم لوگ اس جنگ کے میدان کے تمام معاملات کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ کے آخری میں جو آرچرز تھے، جن کی وجہ سے یہ سارا گڑبڑ پیش آئی تھی ان کے ساتھ، نبی نے کیا کیا، اور پھر اس صورت کے اندر یعنی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان آرچرز کے بارے میں، اور پھر جو 300 لوگ بھاگ گئے تھے، یعنی جو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھ جو لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کل ملا کر اس جنگ میں جو کچھ ہوا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس جنگ میں ہمارے لیے بہت بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ ہم ان تمام واقعات کے بعد ان کو نچوڑ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا سبق رکھے ہیں، کہ اے مومنو، اب سے تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو اگلے سیشن میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے مومنوں سے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارا کیمرہ زوم ہوا تھا نبی کی جانب، جو 50 گھڑ سوار بھگائے تھے حضرت خالد بن ولید نے نبی کی جانب، وہاں نبی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، یہ سارا کچھ ہم نے آج کے سیشن میں دیکھا، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہمارا کیمرہ زوم ہوگا ان صحابہ کی جانب جو مال غنیمت کو سمیٹنے میں مشغول تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے میں سے 150 گھڑ سوار ان کی طرف بھگا دیے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ ہی آواز لگا دی تھی ابو سفیان کو بھی اور اکرما کو بھی جو پیچھے مڑ کر بھاگ چکے تھے، کہ واپس آ جاؤ، اور اب دوبارہ سے مسلمان تینوں اطراف سے گھیرے جا چکے ہیں، اب ان کے ساتھ سوری کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔
बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब दुआ में याद रखिएगा, इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इस जंग के बारे में, कुरान क्या कहता है और सीरत क्या कहती है, उसको जान सकें। मुझे बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं और मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।